ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کل پاکستان کا ایک اہم ترین دن تھا اور کل کے پروگرام میں ہم نے اس کو بڑا مس کیا کہ ثانیہ پشاور کے بعد جہاں دوسرے شہروں میں پاکستان کے ابھی بھی بچے خوف اور ہیبت کا شکار ہیں اور بیشتر والدین ان کو نہیں بھیج رہے بہت سے لوگ, ثانیہ پشاور جہاں یہ واقعہ ایکچوئل ہوا تھا وہاں پر بیسکلی نہ صرف سکول کھل گیا, بچے پہنچے, والدین نے بریوری کا مظاہرہ کیا, بلکہ آرمی چیف بھی پہلے دن جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے. ان بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے جو سانگ آپ کو تمام چینلز پہ نظر آ رہا ہے, ہم اس کی کچھ گلمس آپ کو دکھاتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کی قوم جو ہے اور یہ بچے جو ہیں انہوں نے دہشت گردوں کو اور ان کے مقاصد کو کس طرح ڈیفیٹ کیا, منہ توڑ جواب دے کر کل جب وہ اپنے اسکول میں گئے ہیں اور آج بھی اسکول میں ہیں. یہ ایک نذرانہ ہے ان تمام بچوں کے لیے جن کا تعلق ثانیہ پشاور سے, اب جو پڑھ رہے ہیں بڑی بریوری سے اسی اسکول کے اندر. Welcome back to school. ویورز, ثانیہ پشاور کے شہداء کو سلام, اور ان تمام بچوں کو جو بغیر اسکارٹ کے, بغیر سیکیورٹی کے, ان کے پاس نہ وزرا والی سیکیورٹی ہے نہ بیوروکریٹس والا پروٹوکول ہے, اس کے باوجود وہ اسی اسکول کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. کل آرمی چیف نے وہاں کا دورہ کیا. میں کوئی یہاں پہ کیس یا ایشو جنریٹ نہیں کر رہا, لیکن جن بچوں کے انٹرویوز چینلز پہ چلے اس میں ان بچوں نے عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر نواز شریف کی غیر موجودگی کا بہت شدت سے احساس دلوایا کہ ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. نعیم الحق صاحب رہنما پاکستان تحریک صاحب موجود ہیں, لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں نون لیگ سے بھی اور کچھ کی ریپرزنٹیشن بھی. لطیف کھوسا صاحب, یہ جو کل کا واقعہ ہے, آرمی اسکول کھل گیا, بڑا کوریجیس بات ہے, بچے پڑھنے گئے بغیر پروٹوکول اسکارٹ کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر نیشنل سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کو یا عمران خان صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا راحیل شریف صاحب کی طرح, یا نہیں؟ دیکھیے کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں نے دے ہیو میڈ پاکستان پراؤڈ. دنیا ساری میں انہوں نے جو پاکستان کا اور پاکستان کے بچوں کا, پاکستان کی جو ان بہادر ہمارے نونہالوں کا جتنا امیج انہوں نے پاکستان کا دنیا ساری میں بلند کیا ہے, ہمارے اپنے جو ہے سچی بات ہے سر جو ہے فخر سے اونچے ہو گئے ہیں اور ہم ان کی
قربانیوں کو اور ان کے دلیری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلیوٹ کرتے ہیں۔ جو بات آپ نے سوال کیا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں آرمی چیف گئے ہیں اس سے ساتھ یا اس سے پہلے ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں ان کو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، آرمی تو ایک آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، لیکن حکومت وقت جو ہے وہ مرکز میں نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور صوبے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کا جانا بہت البس ضروری تھا، تاکہ اس سے ایک قومی یکجہتی، سالیڈیرٹی اور ہمارا یہ بھی عزم نظر آتا کہ دیکھیں ہم ایک ہی پیج پر ہیں، سویلین اور عسکری قیادت جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسکولوں کے ساتھ، اپنے مستقبل کے ساتھ ہم مضبوطی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ نعیم الحق صاحب، کل بچوں کے انٹرویو چل رہے تھے، نواز شریف صاحب نہیں پہنچے وہاں پہ، عمران خان صاحب نہیں پہنچے، اپوزیشن لیڈر ہے، پشاور ان کا جگہ ہے، ان کا صوبہ ہے، تو ان بچوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے کہ عمران صاحب جائیں گے وہاں پہ؟ ثانیہ پشاور کے بچوں کو اتنا کوریجیس بات ہے کہ پروٹوکول کے بغیر وہاں پہ اسی جگہ پہ جہاں قتل گاہ تھی آج بھی پڑھ رہے ہیں سالیڈیرٹی کے لیے۔ جی دیکھیں، عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن اسکول کھلیں گے، یعنی کل انہوں نے جانے کا فیصلہ ایک دن قبل کر لیا تھا۔ وہ اور بیگم ریحام خان وہ دونوں جانے والے تھے۔ ہم نے سرحد کی حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری سے کہا کہ کل عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ تشریف لا رہے ہیں اور اسکول کی جو اوپننگ ہے وہ اٹینڈ کریں گے۔ چیف سیکرٹری نے آرمی سے، کیونکہ آرمی کا ایک ایونٹ پلان تھا، آرمی نے، پاکستان آرمی کے جو نمائندے تھے، مجھے نہیں پتا، انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آج کیونکہ جنرل یعنی اس دن جنرل صاحب تشریف لا رہے ہیں تو اس لیے بہتر ہوگا کہ عمران خان صاحب کسی اور دن آئیں، کل نہ آئیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب نے وہ کینسل کیا۔ کل انشاءاللہ پروگرام بن گیا ہے۔ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کل آرمی اسکول میں ضرور جائیں گے اور بچوں سے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اچھا نعیم صاحب، یہ ویسے بڑی نیوزی بات ہے کہ عمران صاحب جانا چاہتے تھے لیکن آرمی نے ان کو جانے سے وہاں منع کر دیا۔ ویسے سوال تو یہ ہوتا ہے، انہوں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ جنرل صاحب آ رہے ہیں، ان کی ایک تقریب، ان کی پلاننگ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جب اوپننگ ہو تو جنرل راحیل شریف خود موجود ہوں، تو اس وقت انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ کسی اور وقت پہ یا کسی اور دن کر لیں۔ جی دانیال صاحب، کل انٹرویوز چلے تھے ثانیہ پشاور کے بچوں کے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح کا شکوہ کیا کہ آرمی چیف سے مل کے بڑے خوش ہونے کا، جی عمران صاحب اور پرائم منسٹر نہیں آئے۔ عمران صاحب، دانیال صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی نعیم صاحب کی آواز آ گئی جی آ رہی ہے جی۔ تو نعیم الحق صاحب سے میں نے پوچھ لیا، انہوں نے بتا دیا عمران صاحب جانا چاہ رہے تھے تو وہ تقریب تھی، تو پرائم منسٹر جو ہے وہ کب جائیں گے اب بچوں سے ملے سالیڈیرٹی کے لیے اسکول میں؟ جی اس میں بالکل اس میں سب کی تیاری تھی، اور جیسے کہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ سب سے پہلے جب یہ سانحہ ہوا تو فوراً پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچے اور بلکہ ساری پارٹیز کو وہاں مدعو کیا، اور اس میں آج بھی سارا دن جو ہے اسلام آباد میں جو امپلیمنٹیشن میٹنگز ہیں پنجاب کا ریویو کیا گیا، جس میں آپ نے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہوں گے، میڈیا کو ریلیز کر دیے گئے ہیں، جس میں جو ایکشن اورینٹیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، اسلام آباد کی مسجدوں کے حوالے سے، دوسرے جو پھانسیاں ہیں ان میں کتنے کیسز ٹرانسفر ہونے ہیں آرمی کورٹس میں، ان کا ریویو اور سیکیورٹی، تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ لیکن آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل وزٹر بھی تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے آئے ہوئے تھے، اور اسلام آباد کے لیے فلائٹس جو تھیں وہ کل 2:30 بجے تک ایئرپورٹ لاہور کا نہیں کھلا تھا، تو اس میں خاص طور پہ جو ہیلی کاپٹر ہیں، دوسرے ایئر کرافٹ ہیں، وہ نہیں فلائی کر سکتے، تو پی ایم صاحب موٹر وے سے پھر پہنچے ہیں شام تک، اور انہوں نے یہاں پر آ کے ان کی جو ملاقاتیں تھیں وہ کی جی، تو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز آپ کو اس کی تفصیلی رپورٹ مل جائے گی۔ چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پرائم منسٹر وہاں جائیں گے تو کیونکہ بچے جو ہے وہ نیشن کے لیڈر سے ہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئے، ان کا دل بڑھائیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز آئی ہے، میں آؤں گا پاکستان کے الیکشن کے معاملے پہ بھی، لیکن کھوسا صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آئی ہے میرے سامنے، نیو یارک ٹائمز کی ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جب سے ملٹری کورٹس بنی ہے یا آرمی نے جس طرح انیشیٹو لیڈ کیا ہے وار کا، تو وہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ آرمی چیف راحیل شریف پاکستان کے پاپولر اور طاقتور ترین لیڈر بن چکے ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس رپورٹ سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیو یارک ٹائمز امریکہ میں بیٹھ کے ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے، ڈائنامکس کیا ہے، یا اس رپورٹ کو کچھ آپ ویٹیج دیتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب واقعی پاکستان کے پاپولر اور طاقتور ترین لیڈر بن کے ابھرے ہیں؟ کھوسا صاحب دیکھیے، اگر سارا کچھ اگر جی ایچ کیو نے ہی کرنا ہے
تو اگر حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ اور بیک سیٹ پہ چلی جائے گی اور ڈرائیونگ سیٹ وہ جی ایچ کیو کو دے دے گی تو پھر لامحالہ اسپیکولیشن تو یہ ہوگی. اور جہاں تک تعلق ہے امریکن میڈیا کا یا امریکن پینٹاگن کا یا انٹیلیجنس کا کہہ لیجئے گا, تو وہ یقیناً باخبر ہیں اور بہت زیادہ وہ آگہی رکھتے ہیں اس معاملے میں. ہمیں چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اونرشپ جو ہے سویلین گورنمنٹ اور جمہوری اداروں میں کھوسا صاحب یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے جی ہاں یہ بتائیے کہ کیا واقعتاً یہ بات ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اوور شیڈو ہو گئی ہے, ملٹری نے ان کو اوور شیڈو کر دیا, یا یہ ویسے مفروضہ ہے؟ نہیں, اس میں کوئی شک والی بات ہے کامران. مجھے بتائیے گا کہ اگر ضرب عذب کی تو وہ بھی انہی کے ذمہ ہوئی, اگر آپ نے جو ہے ملٹری کورٹس بنائی لا اینڈ آرڈر وہ بھی انہی کو دے دیا. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ دونوں فٹ بیک یعنی آپ اس پہ جو دہشت گردی کا اگر آپ کلا کمے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی انہی کے سپورٹ آپ نے کر دیا ہوا ہے. تو لامحالہ عسکری قیادت کے ہی آپ نے جب سپورٹ کیا ہے اور پھر ترانے جس طرح ماشاءاللہ آپ دکھاتے ہیں اور جس طرح آپ ان کی جو ہے فتوحات یا آپ ان کی کارکردگی دکھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر عوام میں تو اس چیز کی جو ہے پذیرائی ہوتی ہے, یقینی بات ہے. رائٹ. یہ ترانہ تو ہم نے بچوں کا چلایا تھا, بچوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. افواج پاکستان کا تو ایک اپنا رول ہے, لیکن یہ بچوں کے اوپر سارا ترانہ تھا جو آج میں نے بھی پروگرام میں چلایا ہے کہ کتنی کریج کی بات ہے کہ کسی بغیر پروٹوکول, بغیر سیکیورٹی کے, کسی کے بغیر وہ گئے پڑھنے کے لیے اسی جگہ پہ جو کچھ دنوں پہلے ان کے دوستوں اور بھائیوں کی جو قتل گاہ بن گئی. تو اس کو تو ہمیں ٹریبیوٹ ساروں کو پیش کرنا چاہیے کنٹروورسی کے بغیر. لیکن نعیم الحق صاحب, آپ ایگری کریں نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ سے کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ پاپولر اور طاقتور ترین شخصیت بن کے ابھرے موجودہ کرائسس میں؟ نہیں, وہ ایک علیحدہ, مگر اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہمیشہ اختیارات چھینتی تھیں اب ان کو ویسے ہی مل گئے. دیکھیے, آرمی کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ صرف دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دیے گئے ہیں. جو قومی زندگی کے بے شمار شعبے ہیں ان کا آرمی سے کوئی تعلق نہیں, نہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں. تعلیم, صحت, سماجی بہبود, اکانومی, اس میں آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ نیو یارک ٹائمز نے جو خبر دی ہے میں سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کو اختیارات صرف دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ دیے گئے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم نے اس کی پوری حمایت کی ہے ہماری جماعت نے, اور یہ ایک محدود مدت کے لیے دیے گئے ہیں. مگر یہ کہنا کہ جی انہوں نے ہر چیز ٹیک اوور کر لی ہے, یہ بالکل غلط ہے, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے دانیال صاحب, آپ کی حکومت ہے, آپ نے نعیم الحق صاحب کی بات بھی سنی, وہ آپ سے وہ ایگری نہیں کر رہے اس رپورٹ سے, لیکن وہ جو ہمارے کھوسا صاحب ہے پیپلز پارٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے فوج کے آگے سارے معاملات کو. جی عمران صاحب, میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. میری عادت نہیں ہے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز, اس لیے میں نام نہیں لوں گا, لیکن جس رپورٹر نے یہ خبر فائل کی ہے وہ صاحب جو تھے ادھر پاکستان میں پہلے ہوتے تھے اور یہ گارڈین کے لیے رپورٹنگ کرتے تھے, اور ان کو یہاں پر پاکستان سے پرسونا نان گراٹا کر دیا گیا تھا, وہ یہاں سے بھیج دیے گئے تھے, ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا تھا, اور اس وجہ سے کافی جو انٹرنیشنل رپورٹرز ہیں ان کو ویزا کے پرابلمز ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی اس وقت غلطی ہوئی ہے تو اس کا ہم تدارک کریں. تو میں اس پہ کانٹینٹ پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بینیفیشل چیز ہے کہ ہم سویلین اور ملٹری قیادت کو اس طرح سے کمپیئر کریں. میں ماضی کی آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو یہ ضرب عذب ہے نارتھ وزیرستان میں پچھلے 7 سال سے یہ آپریشن درکار تھا, یہ صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں آ کے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب ماضی کے ISI کے چیف نے پارلیمنٹ میں جا کے ایک پریزنٹیشن دی تھی تو اس کے بعد اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو کہ حکمران جماعتیں تھیں جس میں نون لیگ اپوزیشن میں تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی کچھ کرنا ہے آرمی نے کرنا ہے, تو انہوں نے کارٹ بلانچ دے دیا. اس وقت یہ ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان 20 نکات میں سے صرف ایک نکات ہے جو کہ گورنمنٹ خود لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہی ہے, اور آج آپ نے اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھے. لیکن پھر سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایک سیملیس ایفرٹ ہو رہی ہے, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے. جو 16 کمیٹیز بنی ہیں اس میں ISI کے بھی لوگ ہیں, اس میں آرمی کے بھی لوگ ہیں, DGMO صاحب بھی ہیں, ISPR کے بھی لوگ ہیں. تو یہ ایک جوائنٹ اپ ایفرٹ ہے ہول آف گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بینیفیشل نہیں ہے کہ اس طرح بانٹ کے یا آپس میں مقابل ایک دوسرے کو کھڑا کریں کہ ایکچولی کون کر رہا ہے. دس از ناٹ ہیلپ فل ان پاکستان. ٹھیک ہے, یہ آپ بہت سے لوگ آپ سے ایگری کریں گے دانیال صاحب, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایگری نہ کریں. لیکن کھوسا صاحب آپ ایگری کرنا چاہیں گے, اور آپریشن ضرب عذب دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی
آبویسلی بہت پہلے سے یہ تھا، لیکن پرائم منسٹر نے اس پہ انیشیٹو لیا اور ان کی سپیچ تو خیر ہم سب نے سنی ہے، تو اعلان تو انہوں نے کیا ہے، ڈرائیو میں تو وہ بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب. جی خدا صاحب. دیکھیے کامران، اب ہم جتنا مرضی ہپوکریٹ بنے رہے ہیں یہ اور بات ہے. مجھے بتائیے گا کہ وہاں پینٹاگن جو ہے وہ جس طرح سے ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں، جو پروٹوکول ان کو ملتا ہے، جو اعزازات ان کو ملتے ہیں، جتنا عرصہ ان کا سٹے ہوا ہے، جس طرح سے ان کو F-16 نے اسکارٹ کیا جب وہ امریکن حدود میں داخل ہوئے، جس اعزاز کے ساتھ انہیں وہاں جو ہے سواگت ملا ہے، اسی طرح جب افغانستان میں جاتے ہیں تو جنرل صاحب ہی تشریف لے جاتے ہیں ملا عمر کے بارے میں. اور جو یہاں ہمارے آرمی اسکول پر اٹیک ہوا تھا، جن لوگوں نے کلیم کیا کہ بڑے فخر سے ہم نے کیا ہے، شرم بھی نہیں ان کو آتی. ان کے ازالے کے لیے بھی یا ان کے تدارک کے لیے بھی آرمی چیف جاتے ہیں. پھر آج کچھ دن پہلے ہی ISI کے DGP جو ہے افغانستان جاتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا فارن پالیسی حکومت کا کام ہوتا ہے؟ باہر کے میں یہ نہیں کہتا، یہ میں دانیال عزیز صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یہ چیزیں نہیں اٹھانی چاہیے. قوم کو یکجہتی کی، سالیڈیرٹی کی، یونٹی کی ضرورت ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اونرشپ حکومت ہی کے پاس رہنا چاہیے. جس پر جو آپ نے جس واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اس کا صرف انہی کے نہیں ہے تاثر، پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کا تاثر ہے کہ جو اونرشپ ہے وہ شاید حکومت سے زیادہ دوسرے ادارے کے پاس. نیو یارک ٹائمز کی ویسے بات ہوئی ہے. اینی ہاؤ میں آتا ہوں آگے، نعیم الحق صاحب کے پاس بھی جانا میں، لیکن کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کنور صاحب، یہ جو NA-122 کا رزلٹ ہے، آپ سابق الیکشن کمشنر رہے ہیں، دانیال عزیز صاحب ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک کنٹینڈنگ اسکول آف تھاٹ ہے. نعیم الحق صاحب دوسری پارٹی کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا کنٹینڈنگ اسکول آف تھاٹ ہے. آپ بھی ایکس الیکشن کمشنر، ہمیں ذرا بتائیے کہ یہ NA-122 کی رپورٹ کیا آئی ہے؟ اس کو دونوں ہی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں وکٹری ہے، تو اگر اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ کاؤنٹر فائلز پہ سائن کا نہ ہونا، کیا یہ بوگس ووٹ ہے یا یہ بوگس ووٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا اب ایگزامینیشن ہونا چاہیے انگوٹھوں کا؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی، اصولی طور پر جس وقت الیکشن ٹریبونل جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک مقرر کرتا ہے لوکل کمیشن، تو لوکل کمیشن کے سربراہ کی جو ہے رپورٹ سامنے آ گئی ہے. انہوں نے ایک میتھمیٹک طریقے سے اپنی رپورٹ پیش کی ہے. اصولی طور پر اور قانونی طور پر لوکل کمیشنر کوئی بھی بنے تو وہ کوئی سفارشات پیش کرنے کا مزاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنی اوپینین دیتا ہے. ان حالات کے مطابق جو ان کی رپورٹ ایک اچھی رپورٹ آئی ہے، میں نے دیکھی ہے، میں نے پڑھی، اخبارات میں بھی آ گئی ہے، تو انہوں نے اپنی رپورٹ الیکشن ٹریبونل کو پیش کر دی ہے. اب الیکشن ٹریبونل نے ان کی جو آئی ہے تمام میتھمیٹک طریقے سے نہیں سر، وہ تو پتا ہے کنور صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جج کریں کہ جو کاؤنٹر فائلز پہ سائن نہ ہونا ہے یہ ایک ویسی باضابطگی ہے یا یہ ایک کوئی دھاندلی ہے، بوگس ووٹنگ ہے؟ یہ تو بتائیے نا تھوڑا سا، چاہے یہ ہلکا نہ بھی ہو. اس میں سب سے بڑی اہم جی نہیں، اس میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو سیکشن 33 ہے اس کے نیچے جہاں ای میں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ووٹر جائے گا پولنگ اسٹیشن پر تو اس کے چند شرطیں پیش کی گئی ہیں. پہلے اس کا آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر لکھا جائے گا، اس کے بعد ووٹرز کا جو باقاعدہ اس کا سیریل نمبر لکھا جائے گا جو الیکٹر رول کے مطابق، پھر اس کے دستخط کروائے جائیں گے جو بھی جائے گا الیکٹر. جی. اس کے ساتھ ساتھ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کے دستخط بھی لازمی ہیں، یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہو یا پریزائڈنگ آفیسر ہو، اور اس کی مہر بھی لگنی لازمی ہے. اس میں لفظ ہے شیل کا. اب یہ ایک فیصلہ کرنا ہے الیکشن ٹریبونل نے کہ وہ جہاں دستخط نہیں ہے پریزائڈنگ آفیسر کے یا اس کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. قانونی حیثیت جو ہے ہماری جو سابقہ جتنے فیصلے آئے ہیں اس میں وہ بے ضابطگی کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہاں پر الیکشن ٹریبونل میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ بے ضابطگی کے مطابق اپنے اس یا وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا اہم. اس میں کامران صاحب میں ایک بات دانیال صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں آپ کے پاس ہی آؤں گا کیونکہ آپ اوبیسلی گورنمنٹ ہے. میں آ رہا ہوں، ایک منٹ میں آ رہا ہوں. نعیم الحق صاحب دیکھیں، عمران صاحب کے، ایاز صادق صاحب کے جس حلقے کا اتنا شور ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان کرائسس میں ہے، اور ہو سکتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو، میں اس کے قطع نظر اس میں ڈفرنس تو بڑا کم تھا دونوں کے درمیان، لیکن دوبارہ گنتی میں تو ان کی لیڈ برقرار رہی ہے ایاز صاحب کی. اب اگر جس طرح کنور دلشاد صاحب ایک نیوٹرل آدمی ہو فرما رہے ہیں کہ شاید یہ بے ضابطگی کا کیس ہو، اگر جج فیصلہ کرتا ہے بے ضابطگی تو آپ پھر کچھ اس بارے میں پیچھے ہٹیں گے اپنے موقف سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بوگس ووٹنگ ہی ہے سائن کا نہ ہونا کاؤنٹر فائل پہ؟
دیکھیں اس کمیشن نے ووٹوں کی گنتی کے لیے قائم نہیں کیا گیا تھا. اگر آپ حکومت یعنی ٹرائبونل کے آرڈر دیکھیں اس میں لکھا تھا کہ آپ ڈاکومنٹس ایگزامن کریں گے اس انتخابی حلقے کے اور جو بھی بے قاعدگیاں ارریگولرٹیز یا غلط چیزیں ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے. ہماری رائے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں 34,000 کے قریب ایسے ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں جن کی کاؤنٹر فائل پر نہ دستخط ہیں پریزائڈنگ آفیسر کے نہ مہر لگی ہے. اگر کسی نے دھاندلی کرنی ہوگی تو دھاندلی کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے دھاندلی کی جاتی ہے کہ ان کو اوتھینٹیکیٹ نہ کیا جا سکے. تو ایک تو یہ ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں دھاندلی کرنے کا ایک بہترین طریقہ, اور وہ ویریفیکیشن کے لیے پھر وہ 1 لاکھ یا جتنے بھی ووٹ تھے ان سب آپ کو کاؤنٹ کریں کہ بھی ایاز صادق کو کتنے پڑے, عمران خان کو کتنے پڑے. گنتی کا مسئلہ نہیں تھا. گنتی تو جو پہلے ہوئی تھی اس میں 8-9 ہزار ایاز صادق کو زیادہ مل گئے تھے. جی. دوسرا مسئلہ جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز میں فارم 14 مسنگ ہے, فارم 14-15 جو ضروری ہے کیونکہ اس میں سارے جو پولنگ بوتھ ہوتے ہیں ان سے آ کے ان کی ٹیبولیشن ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور سپریم کورٹ کے سن 77 کے انتخابات میں کی روشنی میں 2 فیصلے ایسے آئے تھے جس میں 40,000 سے ایک جیتا ہوا ایک کینڈیڈیٹ حفیظ اللہ چیمہ صاحب تھے. جی. ان کے 8,000 پولنگ اسٹیشن 8,000 ووٹ تھے ایسے جو بے قاعدگی ہوئی تھی, تو انہوں نے وہ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ 34,000 ایسے ووٹ جن پر کاؤنٹر فائل پہ سائن نہیں ہے, مہر نہیں ہے, جیسا کہ ابھی گورنر دلشاد صاحب نے بتایا, وہ قانون کی خلاف ورزی ہے یا رولز کی خلاف ورزی ہے, اور فارم 14 کا نہ ہونا, اور اس کے علاوہ بے شمار چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو رپورٹ میں قائم ہیں. اس کی بنیاد پر اس الیکشن کو ٹرائبونل کو چاہیے, یہ ہماری رائے ہے کہ وہ نل اینڈ وائڈ اس کو ڈکلیئر کریں. رائٹ. یہ ہماری رائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دانیال صاحب آپ اس کا فورینسک ایگزامینیشن کروا لیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا انگوٹھوں کو اگر نادرا کو بھیج دیا جائے. واٹس یور ٹیک؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی, آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں آپ کے ناظرین کے لیے, اور میرے جو بھائی اس آپ کے پروگرام پہ ہیں ان کو بھی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ضرور. یہ وہ درخواست ہے کامران صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن لوکل کمیشن کو کہ یہ جو کاؤنٹر فوائل ہے اس کو بھی گنوایا جائے ساتھ میں. اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے, یہ اس وقت دسمبر کی 31 تاریخ کا یہ فیصلہ ہے, اس کے اوپر آپ موریں دیکھ سکتے ہیں, یہ ساری لگی ہوئی, بے شک آپ زوم کر لیں. اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دی کاؤنٹر فوائلز فاؤنڈ وداؤٹ اسٹیمپ اینڈ سگنیچر آف دی پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اینڈ دا مسنگ الیکٹرل رولز ہیو نو ڈائریکٹ بیئرنگ اپان دی کاؤنٹر کلیمز آف دا پارٹیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے درخواست دی تھی اس درخواست کے اوپر انہوں نے منع کر دیا کہ یہ نہیں ہے. انہوں نے صرف کہا کہ ہم ساتھ اس کو رپورٹ کر دیں گے. اب میں دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو میتھمیٹیکل کنور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سامنے آ گئی ان کی رپورٹ, آج اس رپورٹ کا جو ریٹن حصہ ہے 4 صفحے پہ مشتمل وہ بھی آج شائع ہو گیا جی. اور یہ الیکشن ٹریبیونل کے جو انہوں نے ارسال کی ہے یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کی اسکرین کے اوپر. اس میں لوکل کمیشن نے اپنے ویوز دیے ہیں. ریٹن رپورٹ جو ہے آج شائع ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دی انڈر سائنڈ جو کہ غلام حسین امان صاحب ہے ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کہ لوکل کمیشن کے تھے, انہوں نے لکھا ہے دی انڈر سائنڈ از آف دا کنسیڈرڈ اوپینین that the counterfoils found without stamp and signatures of presiding officers or assistant presiding officers have no direct bearing upon the counterclaims of the parties. Therefore, the said objection was not included in the above mentioned clause O. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آج لوکل کمیشن کی رپورٹ ہے. میں آپ کے سٹاف کو دینے کے لیے دانیال صاحب ایک بات بتائیے. نہیں آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں, میں اپنا آرگیومنٹ مکمل کر لوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب ایک سیکنڈ, یہ آپ کو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں سر پلیز, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. میں اپنی بات تو میں نے کی نہیں, میں تو ڈاکیومنٹس پیش کر رہا ہوں. یہ SMCR ہے 284/1999 کا. اس میں ارشاد اللہ خان ورسز منیر شیخ اینڈ وجید احمد, سوری یہ ان کے پریزنٹ ہیں. اس میں یہ لکھا گیا ہے جی کہ جب تک الیکشن میٹیریلی افیکٹ نہ ہو, جو کہ اگر کاؤنٹر فوائل کی ریکوائرمنٹ سبسٹینشلی پوری کر دی جائیں, جن میں آپ کے پاس PTI کے نمائندے بیٹھے ہوئے یہ بات مانیں گے کہ ان 30,000 اسٹیمپ کاؤنٹر فوائل پہ جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کے اوپر تھم امپریشن بھی ہے, ان کے اوپر ووٹر لسٹ کا نمبر بھی ہے, ان کے اوپر ویلڈ شناختی کارڈ نمبر بھی ہے, اور ان کاپیوں میں جو 100 کی کاپیز ہیں ان میں کچھ ایسے موجود ہیں کاؤنٹر فوائلز جن کے اوپر سٹیمپ اور سگنیچر ہے, لیکن جو انہوں نے ووٹ گنے ہیں ان میں سے جو ووٹ انہوں نے رد کیے ہیں, بیلٹ جسے ہم کہتے ہیں,
ان جو ایکچوئل گنتی بنتی ہے ان کے اوپر تمام کے اوپر سٹیمپ اور سگنیچر ہے اور انہوں نے ویریفائی کیا کہ ویلڈ ہے اور انہوں نے یہ سائن کیے سارے ڈاکیومنٹ اور یہی کچھ جہانگیر ترین صاحب کے حلقے میں ہوا. ٹھیک ہے دانیال صاحب, آپ کو تو ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اگر ویسے سجیسٹ کر دوں کہ چیف الیکشن کمیشنر ہونا چاہیے. اتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہے ان تمام چیزوں کی ماشاءاللہ, اس کا جواب ضرور لیں گے. جی آپ کی مہربانی سے کامران صاحب میں محنت کرتا ہوں اور سچ کے ساتھ مجھے لگن ہے. جی نہیں, میں آپ کو چیلنج تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو آپ کو تعریف پہ یہ بات کہی, اس کا جواب ضرور نہیں ملک صاحب دیں گے, کنور صاحب بھی دیں گے, کھوسا صاحب بھی دیں گے. لیکن پروگرام میں وقت ہے, چھوٹی سی بریک کا بریک جاتے تھے آپ کو بتا دوں کہ جسٹس کاظم ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ دونوں پارٹیز میڈیا ٹرائل کر رہی ہیں, دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں. کاظم ملک صاحب نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر کی کم علمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رپورٹ الیکشن کمیشن جمع کرا دے گی جبکہ رپورٹ الیکشن ٹریبیونل میں جمع ہونی تھی. اس طرح پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. واپس آتے ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. کھوسا صاحب, آپ ڈسکشن سن رہے تھے, اس سے پہلے نعیم الحق صاحب کے پاس جاؤں, آپ کا اپنا کیا ٹیک ہے سر؟ یہ اب معاملہ کچھ ریزالو ہو جائے گا؟ اب تو ورکرز کنونشن کر رہے ہیں عمران صاحب, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وہ دھرنا بھی نہیں دیں گے, تو آرام سے گزر گئے 4 سال حکومت کے لیے. جی دیکھیے, میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کم از کم یہ جو 2 سال لیے ہیں, ہم اس 2 سال کے اندر پوری یکسوئی سے اور تندہی سے ایک ہی طرف لگ کر ہم اس دہشت گردی کے ناسور کو اس کو جس طرح بھی ہو اپنی یہ گانگت سے ان 20 نکات پر, کاش صرف ہم فوجی عدالتوں کے قیام سے امن نہیں آئے گا, ہمیں ان 20 نکات پر اور جتنی صورت سے میں سمجھتا ہوں حکومت اس پر عمل کرے اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ہمارے کچھ داہنے جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس سے ڈرفٹ ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں, جب تک آپ روٹ کاز کو آپ ہٹ نہیں کرتے, ختم نہیں کرتے, آپ اس مائنڈ سیٹ کو جب تک نہیں ٹچ کرتے, آپ 79 کے بعد کی جو ایک ذہنی انتشار اور تفرقات جو ماشاءاللہ ضیاء الحق صاحب کے باقیات ہیں, جب تک اس کو آپ کور ایشوز کو ہٹ نہیں کریں گے, ختم نہیں کریں گے, اس طرح آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور میں تو کہتا ہوں پہلے دن ہی پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ ایگزیکٹو آرڈر سے سارے مدرسے اور مسجدوں کو اسٹیٹ کی تحویل میں لے کر اس کو اسٹیٹ کنٹرول میں لے آتے, تاکہ یہ جو ہماری یہاں چلے الزام ہی صحیح میں کہتا ہوں جو نرسری کا الزام لگایا جاتا ہے, کم از کم یہ تو ختم ہوتا, ہیٹ مٹیریل تو ختم ہوتا, یہ جو ہماری پناہگاہیں ہیں وہ تو ختم ہوتی, کم از کم ہمارے ہمسائے ممالک ہم پر الزام نہ لگاتے. تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ختم ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس میں سنجیدہ ہے جہاں تک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. دیکھیں, یہاں پر آ کر بات سٹک ہو گئی ہے. ابھی انہوں نے کہا کرپٹ پریکٹس اور اس میں جو ہے ارریگولیرٹی یا انلیگیلٹی ہے. اگر ابھی ہمارے بار کاؤنسلز کے الیکشن ہوئے ہیں جن کاؤنٹر فوائلز پر دستخط پریزائڈنگ آفیسر کے یا مہر دونوں میں سے دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو انہوں نے وہ مسترد کر کے ووٹ ہارا ہوا جیت گئے. 3-4 حلقوں میں ایسے ہوئے کہ ہارے ہوئے جیت گئے. اب یہ دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سچ کا ساتھ دیتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو ڈفرینشیل ہے 35,000 اگر ووٹ حذف کر دیے نکال دیے جائیں تو پھر اگر کاؤنٹنگ ہو تو جانے نتیجہ کیا ہوتا ہے, بہت کم لیڈ ہے جی عمران صاحب کے درمیان, ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ 35,000. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں, تو وہ مٹیریلی افیکٹ کرتا ہے الیکشن اوائڈ ہو سکتا ہے. نہیں ملک صاحب نے ایک منٹ, نہیں ملک صاحب کا میں رسپانس اس کے بعد آتا ہوں آپ کو دانیال صاحب. نہیں ملک صاحب آپ کا رسپانس میں لینا چاہوں گا کہ اگر کاظم ملک صاحب کا ٹریبیونل جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ بے ضابطگیاں ہیں تو پھر تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے نا. بہت بڑا مطالبہ آپ کا ہے اور آپ کا یا صادق صاحب کو لے کر بھی اور دھاندلی کو لے کر بھی آپ مان لیں گے نا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنج کیا جائے گا اس کو بھی؟ دیکھیں, جو بھی فیصلہ کاظم علی ملک صاحب کا آئے گا, چاہے ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو, ہماری جو ایک جوڈیشل کمیشن کے متعلق جو ہماری رائے ہے, جو ہماری ڈیمانڈ ہے, ہمارا مطالبہ ہے, ہم اس پر قائم رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ ہمارے پورے انتخابی نظام میں, خاص طور پہ 2013 کے انتخابات کے حوالے سے کیا بے قاعدگیاں ہوئیں, کیا کمزوریاں تھیں, کیا بے ایمانیاں ہوئیں اور کیا دھاندلی ہوئی, اور اگر ہوئی تو کن لوگوں نے کی اور جن لوگوں نے کی ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ مستقبل کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی 300 یا 350 سیٹوں پر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں یا کالعزم دے دیے جائیں.
مگر یہ ضروری ہے اس قوم کے مستقبل کے لیے کہ یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے آ جائے، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے پچھلے دھرنوں میں اور جلسوں میں کہ اب پوری قوم اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر ایک دھاندلی ہوئی نہیں ملک صاحب، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹریبیونل جو ہے وہ فیصلے دے دے 3-4 حلقوں میں اور وہ فیصلے وہی نکلا ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا الیکشن کالعدم ہو جو آپ کی پچھلی ڈیمانڈ تھی، یا پرائم منسٹر گھر جائیں جو آپ کی پچھلی ڈیمانڈ تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ کرے گا نا سپریم کورٹ کے تحت، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ٹرائبونل کے فیصلے کی بنیاد پر یہ چیز ممکن نہیں ہوگی کہ پورے ملک میں ایک سیٹ کے اس کے بالکل ٹھیک ہے، یہ کلیئر کر دیا آپ نے. اس لیے ہم جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں دانیال صاحب کے پاس آؤں گا، لیکن جلدی سے کنور دلشاد صاحب آپ بتائیے، بینگ اے ایکس سیکٹری الیکشن کمشنر، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح جو تحریک انصاف کا پرسپشن ہے کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے کہ الیکشن کالعدم قرار دیا جائے، آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے جب آپ دیکھتے ہیں الیکشنز کو بینگ اے ایکس سیکٹری الیکشن کمیشن؟ نہیں ظاہر ہے یہ تو بہت بڑا اہم سوال ہوتا ہے. یہ تو اپنا جو بنے گا جو کمیشن وہ تو وہ فیصلہ کرے گا بھی کس حلقوں میں کتنی حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اصولی طور پر میں یہ گزارش کروں گا کہ جو کاؤنٹر فائل کی پر ہم اہمیت پہ بات کرتے ہیں، لطیف خدا صاحب نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ اپنے سپریم کورٹ بار کا جو انتخاب کا حوالہ دیا. میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں کہ منیر ملک صاحب جو تھے، یہ 2007 میں جب ان کا انتخابات ہوئے تھے تو جسٹس اتخاب صاحب نے دوبارہ ریکاؤنٹ حکم دیا، اور جہاں یہ پریزائڈنگ آفیسر سے غلطی ہوئی، کاؤنٹر فائل دستخط نہیں تھے یا کی مہر نہیں تھی، تو انہوں نے منیر ملک کو کامیاب قرار دیا تھا. حالانکہ پہلے مرحلے میں منیر ملک کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ آگے آئیے. اب ہمارے دوست نعیم الحق صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے بڑی پرانی مثال دی حفیظ اللہ چیمہ صاحب کی. وہ ٹھیک ہے، میں اس وقت سرگودے کا تھا الیکشن کمشنر، میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد آپ آگے چلے، جب بھٹو صاحب نے جب الیکشن پاکستان کو آرٹیکل سیکشن 103AA کے تحت اختیارات دیے، تو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر سجاد احمد جان نے جب انکوائری شروع کی تو یحییٰ مختار صاحب کے تقریباً 60-70 ہزار بیلٹ پیپر اس بنا پہ ہو گئے تھے ریجیکٹ کے کاؤنٹر فائل پر پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس رات یحییٰ مختار کو انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے بھٹو صاحب نے یحییٰ مختار کو بچانے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات واپس لے لیے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. اگر ریاض صادق صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پھر آپ کو ایگری کرنا چاہیے اخلاقی لحاظ سے؟ سب سے پہلے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو کوسا صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے روپا کے تحت ہوا ہے اور روپا کے تقاضوں کے تحت ہوا ہے، ریپرزینٹیشن آف دا پیپل ایکٹ، نہ کہ سپریم کورٹ کے جو تقاضے ہیں بار ایسوسی ایشن کے اس کے مطابق ہوا ہے. تو اس کے بہت سارا کیس لا ہے، سب کچھ موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی، اس لیے وہ چیزیں مقابل نہیں ہیں. کہنے کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بختیار صاحب کی مثال دی انہوں نے ابھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں جی میں اگر ایک تھوڑا سا موقع دیں، 3 لوگ ہیں، میں اکیلا ہوں. جی تو اس میں جو میرے بھائی پی ٹی آئی نے کی، اس میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ریکاؤنٹ نہیں ہے، یہ آڈٹ کا لفظ لیتے ہیں. یہ آڈٹ بھی نہیں ہے، اس میں انہوں نے انسپیکشن کہا ہے، اور ان ٹی او آرز میں 100% یہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، آپ این پڑھ لیں، اس میں ریکاؤنٹ ہے. اور میں صرف ایک آدھا جملہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا ہے، این میں جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے ٹریبیونل کی جانب سے، جو کہ ان کے صدیقی صاحب نے بھی سائن کی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے آفٹر ریکاؤنٹنگ دا بیلٹ پیپرز پولڈ دی پٹیشنر اینڈ ریٹرن کینڈیڈیٹ ان لائٹ آف دی ابو سیڈ ٹرمز آف ریفرنس، جس میں یہ سیل ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، فارم موجود ہے نہیں ہے، اس میں کاؤنٹر فوائل ہے نہیں ہے، بیلٹ پیپر کے پیچھے سٹیمپ ہے نہیں ہے، وہ تمام چیزیں پہلے 14 نکات لکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ریکاؤنٹ آپ نے کب کرنا ہے؟ آفٹر ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن آل دی ابو ٹرمز آف ریفرنس، یعنی وہ ساری جانچ پڑتال کر کے سارا کچھ رد کر کے جو رہ جاتا ہے وہ آپ گن کے لائیں جو آپ دونوں مانتے ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے
ایک منٹ جی. That the commission shall prepare statement of the results of the count. سر یہ سیکشن 38 میں ہوتا ہے, یہ سیکشن 33 میں نہیں ہوتا. اور آخری بات جو قمر صاحب کی جو میں کہنا چاہوں گا آپ کو کہ وہ یہ ہے کہ قمر صاحب کے ساتھ ہم نے کافی کام کی, یہ پہلے الیکشن کمیشن میں ہوتے تھے اور گائے مگائے میں ان سے انفارمیشن لیتا رہتا ہوں, ان کی رائے لیتا رہتا ہوں. اور آج سے چند دن قبل ٹیلی فون کے اوپر میری ان کی بات ہوئی اور تفصیلی ہم نے یہ کیس ڈسکس کیا. اور ان کا مجھے اس وقت موقف یہ تھا کہ اگر کاؤنٹر فوائل کے اوپر کوئی پریزائڈنگ افسر کی سٹیمپ یا سگنیچر مسنگ ہے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بے ضابطگی اصل بات مجھے نہیں پتا ان کو کنہوں نے بریف کیا ہے ان دنوں کے وقت سے مکمل طور پہ اپنی رائے تبدیل کر دی ہے. ایک منٹ جی میری بات مکمل نہیں ہوئی. اور ابھی کامران صاحب ایک منٹ میری بات سنیں. ابھی بریک کے دوران میں نے ان کو یہ سارے ڈاکیومنٹس پڑھائے ایک ایک کر کے, اور ابھی بھی انہوں نے مانا ہے کہ عمران خان صاحب سے غلطی ہوگی. آپ ریوائنڈ کیمرے چلا سے کہتا ہوں. اچھا قمر صاحب یہ تو بڑی منافقت ہوگی کہ آپ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں, انہیں کچھ کہہ رہے ہیں. آپ قرآن پاک لائے ابھی میرے سر پہ رکھے, میرے سے پوچھے میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں قمر صاحب آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. قمر صاحب اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے, کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں ابھی بڑی بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے کہا سیکشن 33 کا حوالہ کیا. دیکھو جی بات سچ بول دینا نہیں میں نہیں, یہ ذرا بات سچ بول سچ کی بات ہے, سچ کی بات نہیں, آپ نے بڑی غلط بات کی ہے. آپ نے غلط نہیں, آپ ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں, سیاقوں سے باہر ہٹ کے بات کر رہے ہیں, نہیں ایسی بات غلط کی. یہ آپ نے بڑا اصول طور پر میں آپ کا بڑا احترام کرتا تھا, لیکن آپ نے غلط کیا, آپ نے بڑا غلط کیا. یہ جناب یاز صادق صاحب نااہل ہو گئے ہیں, نائل ہو گئے اور الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کاؤنٹر فائل کرنی ہے. یہ نہیں غلط کیا آپ میرے ساتھ فیصلہ سوال کرتے کمال بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی میری ٹیلی فون آپ نے کہا کہ کاؤنٹر فائل نہیں ہے, آپ الیکشن جیت گئے. جناب الیکشن میں نے یہ کہا الیکشن کمیشن کا آپ نے آرٹیکل سیکشن 33 کی بڑی اہمیت کی حامل ہے. فون پہ بات ہوئی نہیں, فون پہ ضرور بات ہوئی, لیکن آپ سیاقوں سے باہر ہٹ کے بات کریں. کیا بات ہوئی تھی, سیاقوں سے باہر ہٹ کے بات نہیں بہت غلط کیا آپ نے اپنے آپ ٹیلی فون سے بات کرتا ہے آپ غلط بیانی کیے جا رہے ہیں ساری. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں لائیں جی آپ سپارہ کو لائیں, قرآن پاک لائیں, آپ اس میں بحث نہ کریں. آپ نے یہ غلط بیان سے کام کیا, قرآن پاک لائیں, میں سر پہ رکھتا ہوں اگر میں جھوٹ ابھی خدا تعالیٰ میرے پہ ناراض ہو. جناب یہ قسم کھاتا ہوں انہوں نے مجھے یہ بات کی, بالکل آپ نے کہی. اور ابھی بھی آپ کا کیمرہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے عمران خان. میں نے ضرور کہا ہے کہ الیکشن آپ نے کہا ہے نا, یہ کہا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ہر چینل پہ ٹٹیری کی طرح جا کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور غلط بات بتا رہے ہیں. اور آپ کا کردار بھی یہ رہا ہے, الیکشن کمیشن میں آپ کا کردار یہ رہا ہے, پی ٹی وی میں آپ کا کردار یہ رہا ہے. آپ نے الیکشن کمیشن کی آدھی جو تباہی ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. میں واضح کہہ رہا, میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں. اور جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ چلایا, جو آپ نے UNDP کا پروجیکٹ چلایا, مجھے ایک ایک چیز میں رگ سے واقف ہوں. نہیں میں سارا کھل کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ آ کے بنے ہوئے نیوٹرل ایکسپرٹ, آپ کسی کو کچھ بتاتے ہیں, کسی کو کچھ بتاتے ہیں.